الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد ہم بادشاہ کی نصارہ کا جو بادشاہ ہے ہرقل، اس کا واقعہ ہم پڑھ رہے تھے۔ ہرقل تو ہم پہنچے تھے کہ اس کو خط پہنچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو ہرقل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خط منگایا اور اس کو اس نے پڑھا۔ اس میں یہ لکھا تھا سلام علی من اتبع الہدی، بلکہ سب سے پہلے تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد عبد اللہ ورسولہ الی ہرقل عظیم الروم، محمد اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے روم کے جو بادشاہ ہے عظیم روم، اس کو عظیم روم کہا جاتا تھا، ہرقل کی طرف۔ اور پھر اس میں یہ لفظ تھے سلام علی من اتبع الہدی، سلامتی ہو ہر اس شخص پر جو ہدایت کی پیروی کرتا ہے۔ اما بعد، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی عربی ادب کے اندر کہتے ہیں کہ یہ سب سے پہلے یہ لفظ اما بعد یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا، آپ کی ہی احادیث میں، آپ کے کلام میں یہ ملتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ الْإِسْلَامِ، میں آپ کے سامنے اسلام کی دعوت کو پیش کرتا ہوں۔ اسلم تسلم، اگر آپ اسلام لے آئیں گے تو سلامتی نصیب ہوگی۔ فَإِن تَوَلَّيْتَ، پہلے ہے يُؤْتِكَ اللَّهُ أَجْرَكَ مرتين، اگر آپ ایمان لائیں گے تو اللہ آپ کو دوہرا اجر دے گا۔ فَإِن تَوَلَّيْتَ، اور اگر آپ پھریں گے فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الْيَرِثِيِّينَ، اگر آپ پھر جائیں گے تو آپ کی رعایا کا گناہ بھی آپ کے اوپر ہی ہوگا۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ، اے اہل کتاب آؤ ایک ایسی بات کی طرف سواء بیننا و بینکم، جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترکہ ہے، برابر ہے۔ دونوں ہی اس بات پر جو ہے وہ ایمان رکھنے کا جو ہے ذکر کرتے ہیں۔ اللہ نعبد الا اللہ، مسلمان تو اس میں حقیقت میں ایمان رکھتے ہیں، لیکن نصارہ جو ہے وہ دعویٰ تو کرتے تھے۔ تو فرمایا اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم عبادت نہ کریں مگر ایک اللہ کی، ولا نشرک بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم ایک دوسرے کو اللہ کے سوا رب نہ بنائیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم پھرو گے، فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، تو پھر تم یاد رکھو کہ ہم تو ایک خدا کے اطاعت گزار ہیں، فرما بردار ہیں۔ یہ خط تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس کے بعد کیا ہوا وہ ہم انشاءاللہ آگے پڑھتے ہیں۔ اس خط کے اندر بڑی ہی زبردست جو ہے وہ نکات ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دور کی ایک بڑی سپر پاور، بلکہ دو سپر پاور تھی، ایک
कैसर और दूसरा किसरा, एक रोम की हुक्मरानी, रोम की एम्पायर और दूसरी फारस की एम्पायर। तो आपने दोनों को खत लिखा। इसका मतलब ये है कि अल्लाह के लिए जो खड़ा होने वाला हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ बुलाने वाला हो, तो उसको पुरएतिमाद होना चाहिए, पुरयकीन होना चाहिए, और उसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ बेखौफ होकर दावत देनी चाहिए। अच्छा, ये ना मुझे भूल जाता है, इसका मैं आप लोगों को पिक्चर भेज देता हूँ, ताकि ये खोलना आसान हो। बल्कि मैंने लिंक भेजा था ग्रुप के अंदर, मुझे याद आ रहा है। ये हदीस नंबर 7 है और वही के बयान में। तो मैं देखता हूँ अगर ग्रुप में मुझे नज़र आती है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। तो मुझे अभी नहीं नज़र आ रहा, ग्रुप में मैंने लिंक शेयर किया था। आप में से ना कुछ लोग मुझसे राब्ता भी कीजिएगा क्लास के बाद। कुछ लोग जो है ना इसको होस्ट किया करें मेरे साथ मिलके। तो क्योंकि मुझे फिर अभी आगे वीडियो भी हमने शुरू करनी है, तो उसकी वजह से काफ़ी सारा बर्डन हो जाता है। चले, खैर। तो सबसे पहले तो ये है कि एक मुसलमान को जब वो अल्लाह की बात कर रहा है तो उसका जो सीना है वो मजबूत होनी चाहिए, मजबूत होना चाहिए, अल्लाह पे यकीन, और दिल यकीन से भरा हो और वो किसी को भी अल्लाह के लिए बुला सकता है। तो अभी देखें, हम तो मुसलमानों में दावत करते हुए हिचकिचाते हैं, शर्माते हैं, जी हम कैसे बात करें। आप देखें, और मैंने ये बात पहले भी की है, मैं फिर कर रहा हूँ, कि हमारे यहाँ टिकटॉक पे और बहुत सारी ऐप्स के ऊपर फ़ज़ूल चीज़ों को, बल्कि अल्लाह की नाफ़रमानी की चीज़ों को हज़ार-हज़ार लोग, काले, पीले, नीले, रंग-बिरंगे लोग, ठीक है? और हर तरह की शक्ल सूरत वाले, कौम, ज़ात वाले, शहर के, देहात के, पंजाबी, उर्दू, पश्तो, हर कोई जो है ना उसके अंदर बोल रहा है, वो नहीं शर्मा रहे। और हम अल्लाह की बात करने के लिए जो करते हुए हम शर्माते हैं, ठीक है? अल्लाह का पैगाम पहुँचाने में शर्माते हैं, तो ये बात हमारे ईमान की कमज़ोरी की अलामत है, और इस हकीकत को ना समझने की वजह से है कि हम कोई अपनी तरफ नहीं बुला रहे। ठीक है, मैं आपसे अगर अपनी ज़ात की बात करूँ तो मैं नालायक तरीन इंसान हूँ। लेकिन ये दरस और इतनी बड़ी किताब है ये, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। लेकिन मैं जब ये सोचता हूँ कि ये मैं अल्लाह की बात आप तक पहुँचा रहा हूँ, अल्लाह के नबी की बात पहुँचा रहा हूँ, तो फिर मेरा दिल मुतमईन हो जाता है कि अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी नालायकी या मेरी मेरी जो मेरा शर है, वो मेरा है, ठीक है? उसका इस किताब से, अल्लाह के पैगाम से कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि इसके ज़रिए उसकी भी इस्लाह होगी। जब मैं अल्लाह की बात करूँगा तो मेरी अपनी भी इस्लाह होगी। मुझे अपने ऊपर भी शर्म आएगी कि मैं कहीं इतना ना गिरूँ कि मैं मुनाफ़िकीन में से हो जाऊँ, कि लोगों को नसीहत और खुद जो है वो बेअमली। तो अल्लाह ताला इसके ज़रिए खुद हमारी भी इस्लाह फ़रमाता है। तो ये पैगाम है कि दुनिया की कोई भी ताकत हो, उसको पैगाम देना, उसके अंदर कोई खौफ़ और कोई शर्म की बात नहीं है, बशर्ते कि आप अल्लाह का पैगाम दे रहे हों, अपने नफ्स की दावत ना दे रहे हों। तो दूसरी बात ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ अपना तारुफ़ करवाते हुए सबसे पहली जो अपनी सिफ़्त बयान की है, वो है अल्लाह का बंदा होना। ये आपकी आजिज़ी है। और यहीं से ताकत मिलती है, सारी ताकत भी यहाँ से मिलती है। हम अल्लाह के बंदे हैं, ठीक है? हम अल्लाह के बंदे हैं। रसूल तो मासूम होते हैं, यानी उनकी अल्लाह ताला हिफ़ाज़त करता है। मासूम का माना ये है कि अल्लाह ताला उनकी दीन के पहुँचाने में
ان کی حفاظت کرتا ہے کہ ان سے غلطی نہ ہو، اور ان کو تنبیہ بھی کی جاتی ہے اگر کوئی ایسی بات ہو کہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہ ہو، اللہ تعالیٰ راضی نہ ہو اگر اس بات سے، تو اللہ فوراً تنبیہ کرتا ہے۔ لیکن ہمیں جو ہے ہماری گناہوں، ہماری برائیوں، ہماری خطاؤں کے ساتھ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم اللہ کی بات لوگوں تک پہنچائیں، ٹھیک ہے، اور ہمیں خوشخبری بھی دی گئی ہے کہ ہم کوشش کریں گے حق تک پہنچنے کی، ٹھیک ہے، اور تو ہمیں دوہرا اجر ملے گا، غلطی کر لیں گے تو ایک اجر ملے گا، لیکن کب؟ جب ہم اس اہل ہوں گے، ٹھیک ہے، تو ہمیں جتنا علم ہے اتنا پہنچائیں، اور جتنا علم نہیں ہے وہ مزید علم کو حاصل کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہاں سے جب ہم سوچتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، تو پھر انسان کو طاقت ملتی ہے کہ اللہ کا میں پیغام لے کر کے اٹھاؤں، اور پھر تعارف کروایا کہ وہ رسولی، میں اللہ کے رسول کی طرف سے تمہیں یہ پیغام مل رہا ہے۔ اس کے بعد فرمایا سلام علی من اتبع الہدا، سلامتی ہو ہر اس شخص کے اوپر جو ہدایت کی پیروی کرتا ہے۔ یہ جو جملہ ہے نا، یہ آج کی مغربی تہذیب کی دھجیاں اڑا دیتا ہے، جو انسانیت کے نام پر انسانوں کو برابری کا سبق دے رہی ہے، انسانوں میں مساوات کی بات کرتی ہے، سارے انسان برابر ہیں، اور اس سے پھر اگلا نظریہ جو نکلتا ہے وہ نظریہ ہے وحدت ادیان کا، کہ سارے دین بھی برابر ہیں، اور کسی دین کو برا نہ کہو، کسی کو برا نہ کہو، سب حق پر ہیں، سب جنت کے راستے پر ہیں۔ تو یہ جملہ بتاتا ہے کہ نہیں، سلامتی صرف اور صرف ہدایت پر چلنے والوں کے لیے۔ اس سلامتی سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد سب سے پہلے آخرت کی سلامتی ہے، کیونکہ وہ سب سے اہم ہے کہ آخرت میں اللہ کے عذاب سے وہی بچے گا، جہنم سے وہی بچے گا جو اللہ کی وحدانیت پہ ایمان لائے گا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانے گا۔ اس کے لیے سلامتی آخرت میں۔ اور جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو ایسی مشکلات میں پکارے گا کہ جس میں صرف اللہ ہی کو پکارا جانا حق ہے، بیٹا بیٹی کے لیے، اولاد کے لیے، کسی بت کے سامنے، کسی نبی کو، کسی ولی کو، کسی زندہ مردہ کو جو پکارے گا حاجت روائی کے لیے، اس کی عبادت کرے گا، سجدہ ریز ہوگا، اس کے نام پہ نظر و نیاز دے گا، یا کسی بھی قسم کی عبادت کسی بھی مخلوق کے لیے جو ہے بجا لائے گا، تو ایسا شخص پھر آخرت کے اندر اس کے لیے کوئی سلامتی نہیں۔ اور اسلام کے سوا جس بھی کوئی دین پر چل رہا ہے وہ بربادی کے راستے پر ہے، وہ سلامتی سے محروم ہے۔ اور دنیا کے اندر بھی سلامتی مؤمنین کے لیے ہے، تو کافروں کی، کفار اور اللہ کے جو باغی ہیں ان کے لیے دنیا کے اندر بھی سلامتی ان کے لیے نہیں ہے۔ ہاں، وہ مسلمانوں کے ذمہ بن کر رہیں، مسلمانوں سے وقتی طور پر معاہدے کے اندر آ جائیں، یہ الگ بات ہے، یا مسلمان کمزور پڑ جائیں جیسے آج کا زمانہ ہے، تو وہ بلکہ مسلمان اس وقت جو ہے وہ سلامتی دنیا کے اعتبار سے مسلمانوں پر زمین تنگ ہو چکی ہے، تو یہ الگ بات ہے۔ لیکن جب بھی مسلمان دنیا کے اندر غالب آئیں گے، جب بھی زمین پر اللہ کا دین نافذ ہوگا، تو کفار کے لیے پھر عزت نہیں رہے گی، ان کے لیے پھر جزیہ ہے، ان کے لیے ذلت و رسوائی ہے، اور اگر وہ میدان میں اتریں گے تو پھر اسلامی ریاست ان کا کلا کما کرے گی، ان کے خلاف جہاد کرے گی، قتال کرے گی۔
تو یہ پیغام تھا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ سلامتی میں رہو اور تو پھر اللہ رب العزت پر ایمان لے آؤ، اور سلامتی اسی کے لیے ہے جو ہدایت کی پیروی کرتا ہے۔ یہاں سے یہ بھی نکلتا ہے کہ مسلمان کو ہم یہ جملہ نہیں کہتے سلام علی من اتبع الہدی، بلکہ جب بھی کسی مسلمان کو ملیں گے تو السلام علیکم کہیں گے۔ اور جو مسلمانوں کے ملک ہیں، مسلمانوں کے معاشرے ہیں، جہاں مسلمان اکثریت کے اندر ہیں، وہاں پر بھی جب تک آپ کو پتہ نہ ہو کہ یہ کافر ہے، تب تک ہمیں شک کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو ہم ہر ایک کو سلام کر سکتے ہیں، بلکہ کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے؟ میں ایک دفعہ اسلامک یونیورسٹی کے اندر، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے اندر میں جا رہا تھا، ایک نوجوان گزرا تو میں نے اس کو السلام علیکم کہا۔ مجھے کہنے لگا کہ آپ نے مجھے جانتے ہیں، سلام کیوں کیا؟ میں نے کہا کہ میں آپ کو ایمان کے رشتے سے جانتا ہوں، آپ مسلمان ہیں تو ہر مسلمان کو سلام کرنا چاہیے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ آج کے دور میں نہ صرف یہ کہ اس سنت کو چھوڑ دیا گیا ہے، بلکہ لوگ اس پر برا منا جاتے ہیں کہ سلام کوئی کرے بغیر جاننے والا، اور یہ قیامت کی علامات میں سے ہے۔ اور جہاں پر کافر اور مسلمان اکٹھے ہوں وہاں پر یہ جملہ بولا جا سکتا ہے سلام علی من اتبع الہدی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ پیغام دیا کہ اگر تم اسلام لے آؤ گے تو سلامتی میں رہو گے، بالکل وہی بات جو ہم پیچھے کر چکے ہیں۔ اور پھر اس کو خوشخبری سنائی، تو پہلے جو ہے مثبت بات کی، پھر اس کو ڈرایا۔ پہلے اس کو لالچ دی، تم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو جاؤ گے اور تمہیں دوہرا اجر ملے گا کہ تم بادشاہ ہو۔ تو بادشاہ جو ہے یا دوہرا اجر پاتا ہے یا دوہرا عذاب پاتا ہے، کیونکہ وہ معاشروں کی جو رخ ہے وہ متعین کر رہا ہوتا ہے۔ معاشرے کا رخ جو ہے وہ نظام متعین کرتا ہے۔ اس لحاظ سے جو لوگ یہ دعویٰ، یہ فکر رکھتے ہیں، ان کا یہ نظریہ ہے کہ بس آپ لوگوں کی اصلاح کر دیں، ٹھیک ہے، وہ لوگ، ان کی میں عزت کرتا ہوں، جیسے تبلیغی جماعت ہے، بہت قابل قدر جماعت ہے، لوگوں کو برائیوں سے بچانے والی، نماز کی طرف لانے والی، لیکن ان کی یہ فکر صحیح نہیں ہے کہ بس آپ لوگوں کو انفرادی طور پر ٹھیک کرتے رہیں تو نظام بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ نہیں، نظام کو کے اوپر اثر انداز ہونا وہ الگ سے اس کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر آپ نظام کے اندر بہتری نہیں لائیں گے، اجتماعی سطح پر بہتری نہیں آئے گی، تو ایک فرد کی زندگی بھی خراب ہو جائے گی۔ اگر معاشرے پر غالب طاقت اور قوت وہ بے دین ہوگی تو معاشرے میں بے دینی پھیلے گی، اور اگر وہ دیندار ہوگی تو معاشرے میں دینداری پھیلے گی۔ اس لحاظ سے جہاں پر تبلیغی جماعت جیسی جماعتوں کی ضرورت ہے جو فرد کی اصلاح کرے، وہیں اسی وقت ہمیں ان جماعتوں کی بھی ضرورت ہے کہ جو نظام اور مسلمانوں کے اجتماعی اداروں کے اوپر اثر انداز ہوں، جیسے جماعت اسلامی ہے، اخوان المسلمون ہے، اور بہت ساری جماعتیں ہیں کہ جو سسٹم کے اندر خیر کو پیدا کرتی ہیں، سسٹم کے اندر برائی کو روکتی ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں کہ ہمیں پاکستان کے وقت قانون نہیں تھا کہ قادیانی کافر ہے، تو جن لوگوں نے اس میں کوشش کی، جو بھی بزرگ تھے گزر چکے، اللہ تعالیٰ ان کی وہ کاوشیں قبول کرے، اس کی وجہ سے پورے معاشرے کو فائدہ ہوا، تو پورے معاشرے کے اندر اویئرنیس آئی، پورے معاشرے کو ان کے فتنوں کا، قادیانی فتنے کا پتہ چلا۔ اب ہم اپنے بچوں کو اس طرح سے ان کے بارے میں ہمیں خوف نہیں ہے، تو یہ الگ سے ضرورت ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دوہرے جو ہے اجر کا بھی بتایا، اور کہا اگر انکار کرے گا تو پھر تجھے رعایا کا بھی گناہ تجھ پر ہوگا۔ کیا مطلب؟ کہ اجتماعی نظام جو ہے وہ پھر رعایا کو، اپنے ماتحت افراد کی خرابی کا ذمہ دار ہوتا ہے، خرابی کا ذمہ دار ہوتا ہے۔
اس لحاظ سے ہمیں ہمارے وہ محترم لوگ، میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، جو دعوت دے رہے ہیں، لوگوں کو اویئرنیس دے رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ جو ہے سسٹم کے اوپر اثر انداز، سسٹم کو چھوڑ دیں، یہ تو کفر کا نظام ہے، ٹھیک ہے، جمہوریت بے دینی کا نظام ہے، لہٰذا جو ہے نا آپ بالکل بائیک آؤٹ کر دیں۔ اس کے اندر بڑے بڑے ہمارے قابل احترام بزرگ ہیں، ٹھیک ہے، ڈاکٹر اسرار صاحب ہیں اور بہت سارے حضرات ہیں، میں ان کی اس رائے سے اختلاف کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا درد دل اپنی جگہ پر، ان کا کلمہ حق کہنا اپنی جگہ پر، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ آپ چھوٹی سی مثال لے لیں پریکٹیکل، اب کراچی کے اندر چانس ہے کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب جو ہے وہ وہاں کے جو میئر غالباً ہوتے ہیں، وہ اس کی سیٹ کے اوپر جیت جائیں، جماعت اسلامی کی پوزیشن اچھی ہے۔ اب اگر ہم اس وجہ سے کہ جمہوری نظام کے اندر شرکت کرنے سے تو یہ تو غیر اسلامی نظام ہے، اگر ہم اپنے ہاتھوں کو روک لیں گے تو کیا ہوگا؟ اگر جماعت اسلامی یا کسی بھی اسلامی جماعت جس کے جیتنے کے چانس ہیں اس کو ہم نہیں جتائیں گے تو کیا ہوگا؟ وہاں پر کوئی ایسا انسان آ جائے گا جو بد عقیدہ ہوگا، اسلام کا دشمن ہوگا، اور نتیجہ کیا نکلے گا کہ اس علاقے کے اندر لادینیت بڑھے گی، اس علاقے میں دینی کام کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ مدارس کی شکل میں ہیں، مساجد کی شکل میں ہیں، وہ کسی بھی حوالے سے کام کر رہے ہیں، ان کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی، اور بے دین اور سیکولر طبقے اور لبرل طبقے کے لیے آسانیاں ہوں گی۔ تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کی کاوشوں کو قبول فرمائے جنہوں نے یقیناً بہت بڑا کلمہ حق کہا ڈاکٹر اسرار صاحب نے، یہ اپنی جگہ پر حقیقت ہے کہ سسٹم اسلام کا نہیں ہے، لیکن اس کا کیا حل ہے؟ اس کا یہ حل نہیں ہے کہ اس سے بائیک آؤٹ کر دیا جائے، نہ یہ حل ہے کہ اس کے خلاف تلوار اٹھا لی جائے، ٹھیک ہے، جنہوں نے تلوار اٹھائی انہوں نے الٹا سسٹم کو ہی مضبوط کیا، اور ان کی اس عمل کے نتیجے میں ان علاقوں میں خاص طور پر آپ دیکھیں اسلام مزید جو ہے وہ 10-20 سال پیچھے چلا گیا، اور لوگ اللہ کا نام لینے سے اور دین اور جہاد کی بات کرنے سے تھر تھر کانپتے ہیں، اس قدر برا جو ہے ہلاکت خیز نتائج وہاں پر نکلے۔ تو نہ تلوار اٹھانا حل ہے اور نہ بائیک آؤٹ کرنا حل ہے۔ ہاں آپ لوگوں کو یہ ضرور سمجھائیں کہ یہ سسٹم اسلام کا نہیں ہے، لیکن اس وقت ہم مجبور ہیں، اور تو اس سسٹم کے اندر ہمیں رہ کر اصلاح کا کام کرنا ہوگا، جتنا ہمارے لیے ممکن ہے اتنی ہمیں اصلاح کرنی ہے، اور ہم تو اسی لیے بھیجے گئے ہیں، ان ارید الا الاصلاح ما استطعت، جتنی ہم میں طاقت ہے اتنی ہم اس کی اصلاح کرتے رہیں، اور اس کے باقاعدہ شرعی دلائل موجود ہیں۔ ایک دلیل میں سنا کر کے آگے چلتا ہوں۔ نجاشی ملک حبشہ کے بادشاہ ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، لیکن ان میں یہ طاقت نہیں تھی کہ اسلام کا نظام نافذ کر دیں۔ نظام وہاں پر وہی چل رہا تھا جو اس علاقے کا تھا، لیکن انہوں نے شرک کا انکار کیا، اللہ پر ایمان کا اعلان کیا، اور مسلمانوں کو پناہ دی جو مکہ سے آئے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کو ان کے لیے کافی جانا، اور جب وہ فوت ہوئے تو آپ نے ان کا باقاعدہ جنازہ پڑھا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں صدر مرسی رحمہ اللہ جو اخوان کے سربراہ تھے مصر کے اندر، انہوں نے بہت ساری اسلامائزیشن کی وہاں پر، ان کے جو قانون تھے اس کے اندر رد و بدل کیا، تو جتنا کر سکتے تھے انہوں نے کیا، غزہ میں مسلمانوں کی مدد کی، جو وہ قدم اٹھا سکتے تھے انہوں نے اٹھایا، یہاں تک کہ اللہ نے ان کے لیے شہادت لکھی تھی اور وہ شہید ہو گئے۔ تو اسی طرح سے ہمارے یہاں پر کوششیں ہو رہی ہیں، تو اس لحاظ سے یہ فکر بالکل غلط ہے کہ آپ اس سسٹم کو بالکل اس سے ہاتھ دھو کے بیٹھ جائیں، اس سے ان قابل احترام حلقوں کو نقصان پہنچے گا جو دین کے لیے کام کر رہے ہیں، اور اگر وہ سارے ہی بیٹھ جائیں گے تو بے دین طاقتیں مضبوط ہوں گی۔
اس لحاظ سے اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عوام کے گناہ کا بھی ذکر کیا کہ عوام کا گناہ بھی تمہارے سر ہوگا، کیونکہ سسٹم فرد کے اوپر حاوی ہوتا ہے۔ جب تک سسٹم الاؤ نہیں کرتا اس وقت تک برائی اس طرح نہیں پھیلتی، برائی تک اپروچ مشکل ہوتی ہے اور نیکی عام ہوتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمہ، اے اہل کتاب آؤ ایک ایسی بات کی طرف کہ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، اور وہ کیا ہے؟ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور ایک دوسرے کو رب نہ بنائیں، اور اگر وہ پھر جائیں تو کہہ دو کہ ہم تو گواہی دیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اس آیت کو ہمارے ہاں مکالمہ بین الادیان، الحوار بین الادیان، اردو میں اس کو ہوتا ہے بین المذاہب، مکالمہ بین المذاہب، اس کے لیے یہ آیت کو بنیاد بنایا جاتا ہے۔ دیکھیں جی، اسلام بھی تو مشترکات کی بات کرتا ہے، جن چیزوں پر ہم متفق ہیں آئے ان پر تو ہم اکٹھے ہوں، حالانکہ یہ نری جہالت کی بات ہے۔ اسلام جو بات کر رہا ہے وہ کیا بات کر رہا ہے کہ آؤ اس بات کی طرف جس پر ہم اور تم مشترک ہیں۔ کیا مطلب مشترک ہے؟ کیا عیسیٰ علیہ السلام کو وہ اللہ کا بیٹا نہیں مان رہے؟ مشترک کیسے ہو گئے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے نبی جس کلمے کو، جس دعوت کو لے کر کے آئے، لا الہ الا اللہ، اور عیسیٰ روح اللہ، یہ ان کا کلمہ تھا۔ تو لا الہ الا اللہ جو ہے یہ ہر نبی کی دعوت ہے، ہر نبی نے اس کا پیغام دیا، اور اس وقت جب اہل کتاب کو یہ دعوت دی جا رہی ہے اس وقت اہل کتاب اس کے اندر انحراف کا شکار ہے، شرک کر رہے ہیں۔ کہیں پر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہیں، کہیں پر عیسیٰ علیہ السلام کو 3 خداؤں میں سے ایک کہہ رہے ہیں کہ یہ 3 مل کر ایک ہے، کہیں پر کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم یہی خدا ہے، یہی معبود ہے۔ تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم اپنی اصل بنیاد پر آؤ۔ اور پھر یہ آیت اگلا حصہ کیا بتا رہا ہے کہ اگر وہ پھر جائیں تو پھر کیا ہے؟ پھر تم گواہی دے دو کہ ہم تو مسلمان ہیں، اور قرآن کی دیگر آیات بتاتی ہیں کہ پھر اعلان کر دو کہ ہم تم سے بری ہیں، اور جن جن کی تم عبادت کرتے ہو ہم سب کا انکار کرتے ہیں۔ تو حوار بین الادیان جو ہے وہ ایک وسیلہ ہے جس کے ذریعے ہم اپنا پیغام پہنچاتے ہیں، نہ کہ وہ مقصد ہے۔ نہیں، ہمارے اس جو کانسیپٹ پایا جاتا ہے جو ویسٹ سے بیسیکلی آیا ہے، اور اس کے پیچھے جو ہے مساوات ادیان کا تصور ہے کہ سارے دین برابر ہیں، لہٰذا جو ہے دین جو ہے کوئی ناراضگی کا، دشمنی کا، علیحدگی کا، تفریق کا سبب نہیں ہونا چاہیے۔ اب اس کا حل کیا نکالا انہوں نے؟ ایک خوبصورت لفظ نکالا، اور جی حوار بین الادیان، مکالمہ بین المذاہب، بین المذاہب ہم آہنگی۔ ہم آہنگی ویسے ایک اور اصطلاح ہے، لیکن مکالمہ اور حوار اصل چیز ہے۔ تو یہ ہرگز اسلام قبول نہیں کرتا۔ اسلام باقی ادیان کو اپنے برابر سطح نہیں دے رہا کہ یہ برابر ہے، ہمارے برابر کے پوائنٹ کے اوپر ہے۔ وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ حق صرف وہ ہے جو آسمان سے اترا ہے، اور صرف وہ ہے اور وہی صرف وہی محفوظ ہے اور وہی قابل قبول ہے جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ لہذا ان اصطلاحات سے دھوکہ دینا اور دھوکہ کھانا یہ نہایت ظلم ہے، بلکہ اسلام کی حقانیت کا انکار ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی
नबूवत का इनकार है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कोई यहूदी और कोई नसरानी मेरी मेरे मबऊस होने का सुने और मुझ पर ईमान न लाए तो वो जहन्नम में जाएगा। बुखारी मुस्लिम की रिवायात में से। तो वो जहन्नम में जाएगा जो हुजूर की नबूवत का सुनता है और ईमान नहीं लाता। तो इसलिए ये जो आयत है, ये ना ये कि ये काफिरों के साथ कोई मुश्तरकात के ऊपर मोहब्बतें करने और मिल बैठने और तौहीद को और रिसालत को नज़रअंदाज कर देने की का ज़रिया है, बल्कि ये तो तौहीद की खुल्लम खुली नंगी और चिट्टी दावत है। अल्लाह के सिवा हम किसी की इबादत नहीं करेंगे, एक दूसरे को रब नहीं बनाएंगे। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ख़त है, ये बहुत बड़ा एक पैगाम है जो इस्लाम की हक्कानियत को, इस्लाम की अज़मत को ज़ाहिर करता है और हर मुसलमान को ये हौसला, हिम्मत और ये पैगाम देता है कि वो हक़ की दावत को लेकर के खड़ा हो जाए, अल्लाह के पैगाम को दुनिया तक पहुँचाए। और दूसरा इसके अंदर ये पैगाम है कि महज़ फ़र्द के ऊपर फ़ोकस करना काफ़ी नहीं है, बल्कि सिस्टम की इस्लाह वो भी साथ-साथ ज़रूरी है। जितना ज़्यादा वो बेहतर होगा, उतना फ़र्द की इस्लाह भी आसान होगी। इस लिहाज से हर वो तहरीक जो एक फ़र्द की इस्लाह को फ़ोकस किए हुए है या सिस्टम की इस्लाह को फ़ोकस किए हुए है, हर वो तहरीक हमारे लिए काबिल एहतराम है, हमारे लिए वो लायक तहसीन है। उसके साथ खड़े होना, उनकी मदद करना, उनकी नुसरत करना हमारी ज़िम्मेदारी है। और ये तहरीकें कोई भी ऐसी नहीं है कि जो गलतियों से खाली हों, कोई भी, चाहे वो तबलीगी जमात हो, जमात इस्लामी हो, अहले हदीस हो, देवबंद हो, आप किसी को भी ले लें, गलतियों से कोई भी खाली आपको नहीं नज़र आए। लेकिन गलतियों का मतलब इस्लामी तहरीकों से दुश्मनी नहीं है। हमारे बाज़ ऐसे भाई हैं जो ये अंदाज़ अपनाते हैं कि इस्लामी तहरीकों को ही सबसे ज़्यादा उनके ऊपर ही तान कर रहे होते हैं, उनके ऊपर ही तीर चला रहे होते हैं, तो ये अंदाज़ मुनासिब नहीं है। जैसे हम गुनहगार हैं, हमारे इस वजूद से ही इस्लामी तहरीकें बनती हैं। इस्लामी तहरीकें भी गुनहगार हैं, उनमें अगर कोई कमज़ोरी है और यकीनन है, उसकी दर्द दिल से इस्लाह होने वाली है, ना कि उससे दुश्मनी, नफ़रत, बेज़ारी, इससे सिवाय शर के कुछ पैदा नहीं होने वाला। तो हमें इस अहम चीज़ को समझ के, समझदारी के साथ चलना है। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह ताला हमारे सीनों को अपने दीन के नूर के लिए खोल दे और इन्हें अपनी मोहब्बत, अपने नबी की मोहब्बत, अपने दीन की मोहब्बत की रोशनी से भर दे। हमें इस दीन पे चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और इसी पर हमारा ख़ातिमा फ़रमाए। अच्छा, अब हम ऐसा करते हैं कि आपके सवालात जो हैं ग्रुप के अंदर ही लेते हैं, क्योंकि फिर सवालात का सिलसिला शुरू हो गया तो ये ख़ासा तवील हो जाएगा। और आप ग्रुप के अंदर, मैं ग्रुप ओपन कर रहा हूँ, आप इसमें आ जाएँ, वहाँ सवालात कर लें। और अगर आपने सेशन के लिए रखने हों तो हम, और रिपीट भी हो सकते हैं, हमारा ये जुमेरात के दिन जो है सेशन होता है सवाल-जवाब का, उसके अंदर इंशाअल्लाह आप लोग अपने सवालात वहाँ भी कर सकते हैं और ग्रुप के अंदर भी कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।